بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ نے وہ بڑا مشہور ایک جملہ سنا ہوگا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور بڑی بے آواز ہوتی ہے، کب کہاں سے پڑ جائے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو ایسا ہی ہوا ہے، ڈی چوک واقعہ کا مذاق بنانے کے اوپر ایک لیگی رہنما کے اوپر جو ہے وہ خدا کا قہر ٹوٹ پڑا ہے، نشان عبرت بن گیا ہے، اور یہ نشان عبرت باقیوں کے لیے ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ اس واقعے سے جو ہے وہ عبرت پکڑیں، ادروائز جو ہے وہ آپ لوگوں کا بھی حال ہی ہوتا ہے۔ اللہ موقع دیتا ہے نا۔ اس واقعے کے اوپر بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں کھول کر کے رکھتا ہوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، کس طرح اللہ کا قہر ٹوٹا ہے، اور دوسری جانب کنٹینر سے گرنے والا شخص جو ہے وہ کس طرح کنٹینر سے گرا۔ آج کے پی کے وزیر اعلیٰ سے انہوں نے ملاقات بھی کی، اس کے اوپر بات کرنی ہے، اور کچھ اور بڑے حقائق کھل کر کے سامنے آ رہے ہیں کہ الجزیرہ نے ایک اور خبر دی ہے کہ کس طرح جو لاشوں کے یہ عطا تارڑ جو آ کر کے چیلنج کرتا ہے نا، وہ دکھائیں جی کدھر ہے ویڈیو کدھر ہے، وہ بھی چیزیں ایویڈنس آ گئے کہ جناب ہمیں گولی مارنے کے حوالے سے دکھائیں کدھر ہے جناب، وہ ویڈیو لا کے تھے، وہ ایویڈنس تھے۔ تو الجزیرہ نے ایک اور سٹوری چھاپی، اور جناب اس نے بھی وہ بھی دل دہلا دینے والی سٹوری ہے۔ اس کے اوپر ایک انکشاف شیر افضل مروت نے بھی کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا۔ اور فوجی بائیکاٹس کا، فوجی پروڈکٹس کا جو بائیکاٹ چل رہا ہے، اس کے اوپر چیخیں نکلنا شروع ہو گئے۔ آخر یہ چیخیں کس طرح نکل رہی ہیں، اس وقت تھرتھلی مچ گئی ہے، اس کے اوپر بات کرنا۔ یہ بھی بڑی ایک کامیاب مہم چلائی ہے لوگوں نے۔ اب یہ بہت بڑا بزنس لاس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ غزہ کی وجہ سے کوکا کولا کو اور باقی جو پروڈکٹس تھی ان کو کتنا نقصان ہوا ہے، میک ڈونلڈ کو، کس قدر وہ گھٹنوں کے اوپر آ گئے تھے، ڈیلے دینے لگ گئے تھے اپنی، انہوں نے پرائسز کم کر دی تھی۔ تو ایک بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اس سب کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے وہی گزارش کہ اسٹرانگ آواز بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ایک اسٹرانگ آواز، حق اور سچ کی جو آواز ہے وہ یہاں سے اٹھے، اور ایک اسٹرانگ آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ پیغام پہنچے۔ تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب سب سے پہلے ناظرین کا ہم بات کرتے ہیں کہ کنٹینر والا جو شخص تھا اس کی ملاقات ہوئی ہے کے پی کے ہاؤس میں، اور کس طرح وہ بچا اور کس طرح جو ہے وہ آج کے پی کے ہاؤس پہنچا۔ آج علی من گنڈا پور اور شیخ وقاص اکرم نے ان سے ملاقات کی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت ہوا تو میں کنٹینر کے اوپر ہی نماز پڑھنا شروع کر دی، پیچھے سے فائرنگ اور شیلنگ شروع ہو گئی تھی، میرا ادھر خیال نہیں تھا، میں رب کے ساتھ کلام کر رہا تھا، رینجر سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے نیچے گرایا، سب کو لگا کہ میں مر گیا ہوں، پر مالک نے مجھے بچا لیا، پھر آنے کے لیے خان صاحب کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ وہ یعنی کہ اس کا حوصلہ آپ دیکھیں، آپ اس کا جذبہ دیکھیں کہ اتنے اونچے سے گرا ہے، بازوؤں کے اوپر چوٹ لگی ہوئی ہے، وہ خوف، وہ جناب فائرنگ اور رینجرز کا نیچے گرانا، دل دہلا دینے والی وہ ساری چیزیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں پھر آؤں گا۔ اچھا، اب اس کو آپ یاد رکھیے گا، یہ جو آج علی من گنڈا پور نے ان سے ملاقات کی ہے نا، کیونکہ ان کے حوالے سے وائرل ہوا تھا کہ یہ شخص جاں بحق ہو گیا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، موت واقعہ ہو گئی ہے۔ اب اس حوالے سے آج علی من گنڈا پور نے جو ملاقات کی ہے، مخالفین اس کے اوپر کیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا، لیکن اب دوسری جو خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو شیر افضل مروت نے ایک انکشاف کیا، انہوں نے کہا ایک شخص اپنے شہید ہونے والے بھائی کی لاش لینے پمز ہسپتال گیا تو اسے اٹھا لیا گیا، 5 لاکھ روپے کے عوض اس کی رہائی ہوئی اور بھائی کی لاش بھی ملی۔ بہت سے ورثاء کو مجبور کیا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کے خلاف بیان دیں کہ مقتول پی ٹی آئی والوں کی گولیوں سے مرا۔ ٹھیک ہے، اب یہ خبر چھاپی ہے الجزیرہ نے۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ مضمون انہوں نے لکھا کہ انیس شہزاد کی فیملی کو شام 4 بجے کے قریب پولی کلینک ہسپتال سے فون آیا کہ گولی لگنے کی اطلاع ملی ہے، لیکن خاندان والوں کو ہسپتال پہنچنے تک اس کی موت ہو چکی تھی۔ اب رپورٹ سے یہ ایک بات واضح ہوگی کہ مظاہرین پہ گولیاں لگی ہیں، اور صرف رات کو نہیں بلکہ شام میں بھی چلائی گئی۔ اب اس شخص کی جب فیملی وہاں پہ پہنچی لاش لینے کے لیے، تو اس فیملی کا ایک شخص اٹھا لیا گیا اور اس کو 5 لاکھ روپے کے عوض جو ہے وہ چھوڑا گیا، جو شیر افضل مروت بتا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں یار، ان ظالموں کو خوف خدا نہیں، پھر عذاب نازل نہیں ہوگا تو کیا نہیں ہوگا، آپ اندازہ لگائیں۔ پھر ناظرین کام اب جو چیخیں نکلنا شروع ہوئی ہیں فوجی پروڈکٹس کی، اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن اب میں پھر آپ کو وہ خبر دے دوں، یہ حسین حقانی ہے جو ملاقات ہوئی ہے کنٹینر سے گرنے والے شخص کی،
اب وہ اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں. میں کہا گنڈا پور صاحب کی اس ملاقات اور تصویر میں، یعنی کہ وہ جو کنٹینر سے گرنے والا شخص ملاقات کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں گنڈا پور صاحب کی اس ملاقات اور تصویر میں سوشل میڈیا جہادیوں کے لیے کئی پیغام ہیں. کنٹینر سے دھکا دینا غلط تھا، اسے ہنگامے میں کنٹینر پر چڑھ کر نماز پڑھنے کی تصویر بنانا بھی غلط تھا، بلا تحقیق اس بندے کو مردہ قرار دینا سب سے زیادہ غلط تھا. سب ذرا ٹھنڈے ہو گئے. یعنی کہ اس کے اوپر اب بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ علی بن گنڈا پور جو اس کو ملے ہیں، وہ جناب ان کا جو بیانیہ ایک بنایا گیا ہے پی ٹی آئی کا، وہ بیانیے کو جو ہے وہ ڈیمیج کرے گا. حالانکہ علی بن گنڈا پور تو اس سے ملے ہیں، وہ بندہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ زندہ ہے. نہیں تو سب سے جو دل دہلا دینے والا واقعہ تھا وہ یہ تھا. یعنی کہ ڈیفینیٹلی گولیاں لگیں، وہ بھی ایک بہت بڑا دکھ ہے. لیکن جو ویڈیو وائرل ہوئی، جس طرح اس کو گرایا گیا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے گرایا گیا ہے، یہ ایک ہسٹری کا واقعہ تھا کہ مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے گرا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا تکلیف دہ لمحہ تھا. تو اللہ کا شکر ہے وہ بندہ بچ گیا. لیکن جس طرح اس کو نماز پڑھتے ہوئے گرایا گیا، یہ والا جو عذاب ہے یہ تو اللہ کی پکڑ ہونی ہے، جو کہ شروع بھی ہو گئی. اب ناظرین ہم پروڈکٹس کا جو بائیکاٹ ہے اس کے اوپر جو چیخیں نکل رہی ہیں وہ سنیں، پھر میں آتا ہوں دوسری جانب. اب یہ اشفاق بریگیڈیئر اشفاق حسن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کل سارا مدعا جو ہے وہ ڈال رہے تھے، جو میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بتایا، اسٹیبلشمنٹ کا یہ ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کی فیملی ان کے حصہ ہیں. تو جناب اب یہ وہ تمام چیزیں لکھ رہے ہیں جنہوں نے وہ سارا مدعا جو ہے وہ حکومت کے اوپر ڈال دیا اور اسٹیبلشمنٹ کو، ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کلین چٹ دے دی. اب وہ لکھتے ہیں جی جو کہتے تھے کہ ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، وہ فوج کے ادارے پر حملہ آور ہو گئے ہیں اور فوجی ادارے کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا حکم دیا ہے. یہ مصنوعات ادارے کے ملکیت ہیں اور ان سے شہیدوں کے گھروں کے چولہے جلتے ہیں. یہ ادارے اور شہیدوں کے خلاف اعلان جنگ ہے. باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے خان کو جیل پہنچایا اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئیں. جو لوگ اس مہم میں ملوث ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت کو چاہیے کہ ان کے خلاف فوری ایکشن لیں. پھر انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے مہربانوں کو، پی ٹی آئی آفیشل کو، عمران خان کو اور شیخ وقاص کو. جیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیخیں جاری ہیں. اور سب سے پہلے اس کا اعلان کیا تھا وقار ملک صاحب، ایک یوٹیوبر ہیں. انہوں نے فوجیوں کا اور فوجی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا تھا. وقار ملک نے انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ بائیکاٹ مہم شاندار کامیابی کے ساتھ جاری ہے. توہین نورپور میں اب گرفتاریاں ہوں گی. توہین فوجی سیمنٹ میں غداری کے مقدمے بنیں گے. آپ اندازہ لگائیں. اب یہ شہداء کے گھروں کے چولہے کس طرح جلتے ہیں اس کی نہیں مجھے سمجھ آئی. وہ ایک الگ سے بجٹ پورا لیا جاتا ہے جس میں پینشن وغیرہ ہے یا جو بھی چیزیں جاتی ہیں. اب ان پروڈکٹ سے کون سے ان کے گھروں کے چولہے جلتے ہیں، میرا خیال ہے اس کے اوپر ان کو ویڈیوز بنانی چاہیے. ڈیفینیٹلی وہ ایک پازیٹیو امیج آئے گا اور ان کی جو پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے تو شاید لوگ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. میرا خیال ہے اس طرح کرنا چاہیے. اب آتے ہیں ناظرین ہم جو اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے. اچھا، ایک نون لیگی رہنما ہے، وزیر اطلاعات اسما بخاری ہیں، ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا اور میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی جانب سے قہر ٹوٹا ہے، یہ نشانی ہے. اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ پہلی بار جب گاڑی کو حادثہ پیش آیا جیل روڈ کے اوپر، آج انہوں نے جب جانا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، مریم نواز میں نے جو آپ کو بتایا تھا وہاں شمولیت کے لیے، پہلا حادثہ جو جیل روڈ کے اوپر پیش آیا اس کے اوپر میں یہ کمنٹ کرنے لگا تھا لیکن میں رک گیا. اللہ نے ان کو محفوظ رکھ لیا، شکر الحمدللہ. لیکن ان کو اس کے اوپر توبہ کرنی چاہیے. کیونکہ میں کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ انالیسز ہے میرا کہ یہ اللہ کی جانب سے عذاب ہے، عذاب اور قہر، اور یہ نشانیاں. اور پھر بھی اللہ اتنا کریم اور رحیم ہے کہ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ یار توبہ کر لو. پہلی بار حادثہ آیا گاڑی کو تو جناب میں نے صبر کر لیا، میں نے کہا ہو جاتا ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں. متبادل گاڑی لائی گئی، ایک اور گاڑی یعنی کہ دوسری گاڑی لائی گئی، اس کو کینال کے اوپر دوسری بار حادثہ پیش آیا. اب جب دوسری بار حادثہ پیش آیا تو اس کے اوپر میرا یقین نہیں ہے کہ جناب یہ کوئی اتفاقاً ہے یا کوئی جناب ویسے ہو جاتا ہے یا یہ اللہ کا ذات ہے. میں سمجھتا ہوں جب یہ دوسری بار اور ایک ہی دن میں اور سیم ٹائم کے اوپر آیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ توبہ کر لو. عطا تارڑ کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، محسن نقوی کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ جو ہے اس واقعے کے اوپر وہ دیکھ رہا ہے. اور اسما بخاری بھی اس میں شامل ہے کیونکہ یہ بھی اس واقعے کو رپورٹ کرتی رہی ہے نا. تو یہ جناب آج 2 بار اس کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا وزیر اطلاعات اسما بخاری کو، اور انہوں نے کہا کہ میری ٹانگ میں درد ہے. میری پہلی گاڑی کو حادثہ پیش آیا، پھر جو دوسری گاڑی مجھے لینے آ رہی تھی اس کا بھی حادثہ ہو گیا. حادثہ ہوتے رہتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ حادثے ہوتے رہتے ہیں، گاڑی کی خیر ہے، میں بچ گئی ہوں. اب میں اس کے اوپر بھی کہوں گا کہ واقعی بالکل گاڑی کی خیر ہے، وہ تو عوام کے پیسوں کے ٹیکسز سے
آپ ان کے اوپر سفر کر رہے ہیں وہ کون سی آپ کی گھر کی گاڑی تھی جس کی آپ کو فکر ہوتی ہے. برکیف اللہ کا شکر آپ بچ گئے، اور میری یہ دعا ہے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. میں اس حق میں نہیں، میں خوش نہیں ہوں کہ جناب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو جناب میں اس کے اوپر کوئی طبلے بجاؤں اور میں کہوں بلے بلے بلے. میں تو صرف انالیسس دے رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اشارہ ہے کہ توبہ کر لو، باز آ جاؤ، یہ جو آپ لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ توبہ کر لو. پھر بھی اللہ مہلت دے. میں کہہ رہا ہوں اللہ پھر بھی کتنا بڑا رحیم اور کریم ہے کہ مہلت دے رہا ہے، اشارے دے رہا ہے، لیکن اس کے اوپر پھر بھی ڈٹ جائیں تو پھر جناب پھر اللہ کی بڑی پکڑ ہوتی ہے. اب خبر یہ ہے کہ ان کے جو ڈرائیور ہیں وہ زخمی ہوا ہے، اور ان کا ڈرائیور زخمی ہوا ہے، ان کے گھٹنے کے اوپر جو ہے وہ چوٹ آئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ باقی رہنماؤں کے لیے اس میں عبرت ہے، اور عبرت پکڑنی چاہیے ان کو اس سارے ظلم و ستم کے اندر. اور باقی جو لوگ جن لوگوں کی جانب سے گولی چلائے گی وہ گولی کیوں چلائے گی، یہ سوال اپنی جگہ پہ ہے، اور ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے اور جو ہے وہ اس کے اوپر اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اسی راہ کے اوپر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم ہم سب پر رکھے. پاکستان کے اوپر اللہ اپنا خاص کرم کرے. اس وقت جو جن مشکلات، جن پریشانیوں، جن بحرانوں سے پاکستان گزر رہا ہے، اللہ پاک ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے اپنی غیبی مدد جو ہے وہ پاکستان میں فرمائے. پاکستان زندہ.